مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرارداد پاکستان 1940 کو وقوع پذیر ہوئے 85 برس گزر گئے۔ آپ نے قرارداد پاکستان سے جڑی کچھ شخصیات کے بارے میں تو بہت اچھے سے پڑھا ہوگا، لیکن میں آج جن شخصیات کا ذکر کروں گا ان کو نہ ہی پاکستان کی تاریخ اور نہ ہی مطالعہ پاکستان میں کہیں کوئی بھی جگہ ملی۔ مجھے یہ خیال اس وقت آیا جب میری نظر 1978 میں لکھی محمد جلال الدین قادری صاحب کی ایک کتاب پر پڑی۔ کتاب کا عنوان تھا خطبات آل انڈیا سنی کانفرنس 1925 تا 1947، دو قومی نظریہ اور تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت کا اجتماعی کردار، ایک تاریخی دستاویز۔ لگ بھگ 350 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں جو حقائق درج ہیں وہ ہماری نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہے۔ میں آپ کی ملاقات کراؤں گا ان انسنگ ہیروز آف پاکستان موومنٹ سے جن سے آپ بالکل آشنا نہیں۔ یہ ایک مسمم حقیقت ہے کہ اسلام کی بر صغیر آمد سے لے کر آج تک بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی 80% آبادی اہل سنت و جماعت پر مشتمل تھی اور ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے بر صغیر میں اہل سنت و جماعت کو بالخصوص ٹارگٹ کیا۔ انگریز جانتا تھا کہ مسلمانوں کی حمیت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک اہل سنت و جماعت میں انتشار نہیں ہوگا، اور یہیں سے کہانی شروع ہوئی اہل سنت و جماعت کو پارا پارا کرنے کی۔ حضرت فضل خیر آبادی کا فتویٰ مسلمانوں کے دل میں آزادی کی شمع کو روشن کر گیا، اور اس کی بدولت انگریزوں نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کے جذبہ حریت کا ایک ٹریلر دیکھا۔ جنگ آزادی میں حضرت فضل خیر آبادی کا فتویٰ کے ساتھ ہم آواز امام احمد رضا خان کے جد امجد مولانا رضا علی خان صاحب اور جنرل بخ خان بھی شامل تھے، اور یہ شاید انہی کا خون تھا جس کے فیض سے 22 سالہ احمد رضا خان نے حضرت مجدد الفسانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گائے کے ذبح پر پابندی کے خلاف فتویٰ دیا، اور یوں جمع مردی سے بتایا کہ گائے کا ذبح کرنا اسلامی شعار ہے اور مسلمان جہاں جہاں اکثریت میں ہیں گائے کو ذبح کریں۔ اسی خون نے پھر جوش مارا تو 1898 آل انڈیا سنی کانفرنس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دو قومی نظریے کی بنیاد ڈال دی، اور پھر 1920 میں ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے دو قومی نظریے کی مزید وضاحت کی۔ اس سے اگلے سال اعلیٰ حضرت دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کی فریب کاریوں سے بر وقت متنبہ کیا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نازک دور میں مسلمانوں کی صحیح اور بر وقت رہنمائی فرمائی جبکہ بڑے بڑے لیڈر گاندھی کی آندھی کا شکار ہو چکے تھے۔ مولانا عبد الباری فرنگی محل، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال اور خود قائد اعظم بھی ابھی تک ہندو مسلم اتحاد کے نتائج کو نہ سمجھ پائے تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے دائی تھے۔ ان کی کوششیں بھی اس قسم کے اتحاد کے لیے وقت تھیں۔ مسلم قومیت کے علمبردار فاضل بریلوی کی درد بھری مخلصانہ رہنمائی ہی تھی جس سے متاثر ہو کر یہ حضرات بھی آپ کی اور آپ کے خلفاء کی کوششوں سے دو قومی نظریے کے حامی اور دائی بن گئے۔ نامور صحافی اور تحریک پاکستان کے سرگرم رکن جناب محمد شفیع نے اس تاریخی حقیقت کا برملا اظہار کرتے ہوئے حضرت فاضل بریلوی کو یوں خراج تحسین پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جس یکسوئی اور استقلال سے دور غلامی میں دین کی مدافعت کا مقدس فریضہ انجام دیا، اس کا اطلاق امت کے تمام طبقوں کو ہو جائے گا۔ جس وقت ہمارے اسلاف کی بدعمالیوں سے سلطنت ہمارے ہاتھ سے چھن گئی تھی، اور جس دور میں سب سے اہم کام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ ملت کے اجماع کو پارا پارا ہونے سے بچایا جائے، ان کے عقائد کو مسخ ہونے سے محفوظ رکھا جائے اور ہر اس سازش کو کچل کر رکھ دیا جائے جس کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر فانی محبت کا رشتہ مٹا کر غیر اسلامی عقائد کی اشاعت تھی۔ یہ کارنامہ اعلیٰ حضرت نے نہایت نامساعد حالات میں انجام دیا۔ اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت ملت اسلامیہ کے عظیم محسن ٹھہرے۔ اعلیٰ حضرت حریت اور آزادی کی وہ شمع روشن کر گئے
کہ اس کے بعد ان کے جانشین خلفاء اور تلمیذ میں رہنے والے علماء نے اس شمع آزادی کو بجھنے نہ دیا۔ جناب محمد شفیق کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی خدمات کا اعتراف اب ہر غیر جانبدار مورخ کر رہا تھا۔ اعتراف حقیقت کے ان بیانات میں مشہور و معروف کالم نگار جناب میاں عبدالرشید صاحب کا بیان خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ When the Pakistan Resolution was passed in 1940, the efforts of Hazrat Barelvi bore fruits and his adherents and followers, including ulama and spiritual leaders, rose as one man to the support of Pakistan movement. The contributions of Hazrat Fazil Barelvi towards Pakistan is not less than that of Allama Iqbal and Qaid-e-Azam. اس کتاب میں میری نظر ایک فہرست پر بھی پڑی جس میں اہل سنت و جماعت کے ان علماء اور مشائخ کا نام درج ہے جنہوں نے تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ اس فہرست میں امام احمد رضا خان کے 2 شہزادگان حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کا نام بھی درج ہے، اور اگر آپ اپنی توجہ کو مرکوز کریں تو آپ کو اس فہرست میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے خلفاء، ان کے شاگردوں کے نام واضح طور پر نظر آئیں گے۔ آئیے میں آپ کو پہلے ذرا اہل سنت و جماعت کے تحریک پاکستان میں کردار کو بہتر طور پہ سمجھانے کے لیے کچھ اشتہارات، کچھ اخباری تراشوں کا سہارا لیتا ہوں جو کہ اس کتاب میں بھی نقل کیے گئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب کے مصنف کو ان کے دوست نے ایک قدیم اور بوسیدہ اشتہار دکھایا جو تحریک پاکستان کے زمانے میں پنجاب مسلم لیگ کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے شائع کیا گیا تھا۔ اس اشتہار میں بعض صوفیہ کرام کی طرف سے مسلم لیگ کی بھرپور امداد کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس اشتہار کی حیثیت کیونکہ نایاب اور نادر تھی، اس لیے اس کی نقل حاصل کر لی گئی۔ اہل سنت و جماعت کا خون گرمانے کے لیے یہ اشتہارات ہی کافی ہیں۔ کس طرح ہمارے اسلاف نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، مسلم لیگ کے دستے بازو بنے اور یوں انہوں نے تحریک پاکستان میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہم تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ اشتہار دکھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو تاریخ ہم سنتے، دیکھتے اور پڑھتے ہیں اس میں بہت سارے سقم ہیں۔ ان سقموں کو دور کر کے صحیح تاریخ نوجوانوں کو پڑھانے کی بے حد ضرورت ہے۔ کچھ اور ثبوت بھی پیش کرتا ہوں۔ جناب محمد حنیف شاہد اولیاء اور صوفیہ کرام کی تحریک پاکستان میں خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، 19 اکتوبر 1945 کو جب صوبہ سرحد اور پنجاب کے پیروں، سجادہ نشینوں، صوفیوں اور روحانی پیشواؤں کا ایک عام اجتماع پشاور میں ہوا تو اس میں ایک تجویز منظور ہوئی جس میں مسلم لیگ سے وفاداری اور قائد اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ سجادہ نشین پیر مانکی شریف نے اجتماع سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت مسلمانوں کو باہمی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو حصول پاکستان کے لیے پوری جدوجہد کرنی چاہیے جہاں وہ عزت اور آزادی سے رہ سکیں۔ حصول پاکستان کا اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں۔ ہر مسلمان مسلم لیگ میں شریک ہو کیونکہ مسلم لیگ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو صرف اللہ اور مسلمانوں کی سربلندی اور آزادی کے لیے کوشاں ہے۔ حضرت مولانا سید غلام محی الدین سجادہ نشین گولڈرا شریف کا ارشاد ہے، مسلمان اس معرکہ حق و باطل میں مسلم لیگ کا ساتھ دیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے ارشاد فرمایا، محمد علی جناح ہمارا بہترین وکیل ہے اور مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ حضرت پیر سید فضل شاہ سجادہ نشین جلال پور شریف جہلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کی وحدت کو قائم رکھو اور مسلمانوں اور مسلم لیگ کا ساتھ دو۔ حضرت خواجہ غلام سجیل الدین سجادہ نشین توسا شریف نے خصوصی اعلان میں فرمایا، مریدان باصفا اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں۔ حضرت سجادہ نشین دربار پاک پتن کا ارشاد ہے، مسلمانوں کے ووٹ کے حقدار صرف مسلم لیگ کے نمائندے ہیں۔ حضرت مولانا خواجہ قمر الدین صاحب زیب آستانہ سیال شریف نے فرمایا، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جنگ پاکستان میں مسلم لیگ کا ساتھ دیں۔ اہل سنت و جماعت کے ترجمان اور آل انڈیا سنی کانفرنس کے بانی اور ناظم مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے مسلم لیگ کی حمایت میں اعلان فرمایا، مسلمانوں کو اپنے قیمتی ووٹ کانگریس کو دینا حرام ہے اور یونینسٹ وغیرہ بھی مسلمان اکثریت سے کٹ کر گاندھی نہرو کے زر خرید غلام ہیں، انہیں مسلمانوں کی نمائندگی کا کوئی حق نہیں ہے۔
مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کا حق صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو ہے، جو کہ نسلوں میں جا کر مسلمانوں کی جائز نگہداشت کریں اور احکام شریعت کے مطابق جد و جہد کریں۔ یاد رہے، مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے۔ آپ کے شارٹ اٹینشن اسپین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور تاریخ کا صحیح پہلو اپنی نظر میں رکھ سکیں۔ اگلی قسط میں آپ سے اہل سنت و جماعت کے کچھ اور چنے گئے خاص لوگوں کا ذکر کروں گا۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قرارداد پاکستان لاہور کے سٹیج پر بھی جلوہ فروز تھے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔